لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم دوستوں اور ساتھیوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ کی توفیق سے آج بروز جمعہ 31 جنوری 2014 نیو بمبئی کے اس علاقے کھار گھر میں ہم لوگ اللہ کے دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مجلس سے فائدہ پہنچائے اور ہمارے دلوں میں ایمانی حرارت کو بیدار کرنے کا اور ہونے کا سبب بنائے، آمین۔ اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ پرانے ہوں گے، 10 15 20 سال پہلے کے حالات سے واقف ہوں گے، وہ جانتے ہوں کہ جہاں آج آپ بیٹھ کر کے اطمینان سے اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس وقت یہاں لوگ آنے سے ڈرتے تھے، اور اگر کوئی آ گیا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سلامتی سے لوٹ جائے، کیونکہ یہ باغات، جنگلات، کھیتیاں، یہ علاقے انسانوں کے رہنے کے نہیں تھے پہلے۔ اب جب انسانوں کی آبادی آئی، بستی بسی، انسان اپنے مکان بنانے لگے، کاروبار اور تجارت کے لیے جو ہے یہاں منتقل ہونے لگے، تو اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا کے کسی بھی چپے پہ مسلمان جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 5 انعامات اور 5 خوبیاں ایسی دی میری امت کو جو مجھ سے پہلے دوسری امتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ ان میں ایک خوبی کا ذکر آپ نے کرتے ہو کرنا، ایک خوبی ہے کہ جعلت للارض کلھا مسجدا وطہورا، اللہ نے میری امت کے لیے پوری ہوئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ کہیں بھی وقت ہو جائے نماز کا، آپ سجدہ کر لیجیے، وقت پہ نماز پڑھ لیجیے۔ مسجد کے انتظار میں نماز چھوڑ دینا یہ کمال نہیں ہے کہ مسجد میں جا کے پڑھیں، وقت ہو گیا نماز کے لیے آدمی سجدہ رہ جائے۔ اور یہ مزاج بننا چاہیے، دین سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی وقت یا جگہ کی قید نہیں ہے، جہاں افراد ہے وہاں علم سیکھا جائے گا۔ اسلام بڑا ہی بابرکت اور پیارا دین ہے۔ اس پورے علاقے میں مسلمان ہوں، غیر مسلم، یہودی، عیسائی، بدھسٹ آ کر بسے ہوئے ہیں، اور جس سے جو ضرورت ہے، کوئی کارپینٹر کی ضرورت ہے کارپینٹر کی دکان پہ آئے گا، کوئی جو ہے سبزی کی دکان پہ آئے گا سبزی خریدنے کے لیے، گاڑی خراب ہے تو ورکشاپ میں جائے گا گاڑی بنانے کے لیے، کچھ اور کام ہے تو جو مارکیٹ میں جس چیز کی دکان ہے وہاں گیا، اپنا کام کیا، پیسہ دیا، واپس ہو گیا۔ مگر اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام کے حوالے سے اور اسلام کی جو صحیح تعبیر و تشریح ہے قرآن و سنت کو منہج سلف کے مطابق جو لوگ پیش کرتے ہیں، اس حوالے سے جب گفتگو ہو یا کوئی اجتماع ہو، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہمارا اور آپ کا پہلے سے نہ کوئی تعارف ہے، نہ کوئی دوستی ہے، نہ رشتہ داری ہے، نہ جان ہے، نہ پہچان ہے۔ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ کہ ہم سارے کے سارے لوگ ایک کلمہ پڑھتے ہیں، ہم سارے کے سارے لوگ ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں کعبے کی طرف، ہم سارے کے سارے لوگ ایک اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، ایک نبی کی پیروی کرتے ہیں، ہماری نماز کا طریقہ ایک، عبادت کا طریقہ ایک۔ تو یہ ہے اسلام کی برکت، اور اسلام اتنا بابرکت دین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اسلام دین توحید ہے اور دین رحمت ہے، اور توحید سب سے بڑی رحمت ہے اس دین کی، اس لیے کہ اگر بغیر توحید کے مر گیا کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ نے کیا دیا؟ ہمیں توحید خالص دیا۔ تو دین رحمت، سراپا رحمت توحید ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان ہو کر کے شرک کرے، کفر کرے، یا پھر اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا دوسروں کا سجدہ کرے، دوسرے سے مدد مانگے، یا غوث المدد کہے یا خواجہ المدد کہے، غیر اللہ سے مانگے، شرک ہے، یعنی رحمت کو ٹھکرا رہا ہے اللہ کی۔ اللہ اسے عذاب سے بچانے کے لیے توحید دے رہا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، فرمایا اللہ نے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کہا کہ کیا کرے گا؟ تم شکر گزار بنو، ایمان والے بنو۔ اللہ عذاب دینے کا شوق نہیں رکھتا ہے، اللہ انعام دینا چاہتا ہے، رحمتوں سے نوازنا چاہتا ہے۔ یہ رحمت دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین آگ سے ہمیں بچا رہا ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے رب، میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ اس انسان کو تو نے پیدا کیا، تو ہی پالتا ہے، پوستا ہے، اور نعمتوں سے نوازتا ہے، بڑا کرتا ہے، اور پھر مر جاتا ہے تو ہی اسے جہنم میں ڈالتا ہے۔ اگر اسے جہنم میں ہی ڈالنا تھا تو اس انسان کو پیدا کیوں کیا، پالا پوسا کیوں؟ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے، اس سوال کا جواب چاہیے تو تم کھیتی کرو۔ اللہ نے نبی کو حکم دیا کھیتی کرنے کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھیتی کیا، غلہ تیار ہوا، تو جب فصل لہلاتی ہے تو کسان خوش ہو کر غلہ کاٹ کے گھر میں لے آتا ہے، لیکن کھیت کے کنارے کا جو حصہ ہے، کبھی جانور نے اس کو چر لیا، کبھی چور اٹھا کر لے گئے، کبھی راستہ جب بن جاتا ہے فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، کوئی گاڑی اگر کسی کے کھیت میں 2-4 بار چلی جائے تو اس کی فصل بیکار ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے لیکن سمجھانے کی خاطر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ تمہاری کھیتی کا کیا ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کھیتی فصل تیار ہو گئی، غلہ کاٹ کے گھر لے کے آ گیا۔ اللہ نے کہا یہ بتاؤ کہ کھیت کا سارا غلہ لے کر کے آئے یا کچھ چھوڑ دیا؟ کہا نہیں، کھیت کا جو فریش غلہ تھا، تازہ اچھا، وہ میں لے آیا۔ جو خراب غلہ تھا جس پہ جانور چر گئے تھے یا انسان گزر گئے، مر گیا، اس کو کھیت میں چھوڑ دیا، اس کو جلا دیں گے، آگ لگ جائے گی اور کھاد بن جائے گا۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ تمہارے سوال کا یہی جواب ہے، اچھا غلہ کاٹ کے گھر میں لے، خراب کو چھوڑ دیا کہ جلا دیا جائے گا؟ میں جہنم میں صرف انہی بندوں کو ڈالوں گا جو نافرمان ہیں، جو مشرک ہیں۔ اچھے بندے، نیک اور صالح بندے، ان کے لیے تو میں نے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ تو یہ اسلام دین رحمت ہے، اور اس دین کی سب سے بڑی رحمت نعمت التوحید ہے، اور اللہ نے سارے انبیاء اور سارے رسولوں کو صرف اسی رحمت کو سمجھانے کے لیے بھیجا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ڈرو، اللہ کے عذاب سے بچو، اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تو اس دین کی جو پیاری نعمت ہے وہ نعمت توحید ہے۔ اور اس کے بعد
دنیا کے جتنے ادیان ہیں، جتنے مذاہب ہیں، کسی میں یہ نعمت نہیں ملتی۔ آگ سے کیسے بچے؟ آگ سے بچنا ہے تو توحید پہ چلنا ہے، شرک سے بچنا ہے۔ سارے مذاہب میں شرک پایا جاتا ہے۔ یہودیوں کے یہاں شرک ہے، عیسائیوں کے یہاں شرک ہے، ہندوؤں کے یہاں شرک ہے، بدھسٹوں کے یہاں شرک ہے۔ یعنی اللہ کے سوا غیروں سے مدد مانگنا، غیروں کا سجدہ کرنا، سب کے پاس موجود ہے۔ یہ خوبی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسلام کا کلمہ توحید اور کلمہ شہادت میں ہے۔ یہی دین رحمت ہے کہ بندے کو اللہ آگ سے بچانے کے لیے دین دیا، توحید دیا، نبی بھیجا، قرآن کو بھیجا۔ دوسری چیز، اسلام لوگوں کو جمع کرتا ہے، لوگوں کو بکھیرتا نہیں ہے۔ جیسے لوگوں میں مشہور ہے کہ جہاں جیسے پہلے اسلام کے بارے میں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں جدائی ڈال دیا، باپ بیٹے میں جدائی ڈال دیا۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں کوئی آدمی شرک بدعت چھوڑ کر کے توحید و سنت اختیار کر لے تو کہیں گے دیکھو یہ الگ ہو گیا، الگ اپنی مسجد بنا رہا ہے، الگ اپنا مدرسہ بنا رہا ہے، الگ ہو گیا، فرقے بندی کر رہا۔ نہیں، فرقے بندی ہو چکی ہے، دین کو لوگوں نے ٹکڑے میں کر دیا ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ مذہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگو تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا گیا اس کی پیروی کرو۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگو تم میری سنت سے چمٹ جاؤ، میرے ہدایت آپ خلفاء راشدین کے سنت سے چمٹ جاؤ۔ حکم تو اتباع سنت کا ہے، کتاب اللہ سنت رسول کو ماننے کا ہے۔ اب لوگوں نے دین کو تقسیم کر دیا۔ اب اگر کوئی انہیں صحیح سنت کی طرف بلاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ دین کے ٹکڑے کر رہا ہے یا لوگوں میں اختلاف پیدا کر رہا ہے۔ اختلاف ہو چکا ہے، لوگ تقسیم ہو گئے ہیں، انہیں کہاں بلایا جا رہا ہے؟ اسی ایک دین کی طرف، اسی ایک نبی کی طرف، ایک قبلے کی طرف، ایک سنت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ تو اسلام لوگوں کو جمع کر رہا ہے، لوگوں میں تفریق اور ٹکڑے میں نہیں بانٹ رہا ہے۔ ٹکڑے میں لوگ بٹ چکے ہیں، ان کو پھر ہم سنت کی طرف بلاتے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی معاملے میں اختلاف کر بیٹھو تو یہ حل نہیں ہے کہ جس مذہب میں ہے اسی سے چلو، جس مسلک پہ چلو، نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا اختلاف لوٹاؤ۔ قرآن و سنت میں جو چیز ہے وہی دین ہے۔ تو اسلام لوگوں کو جمع کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ اکٹھا کرتا ہے۔ اور پوری دنیا میں آپ دیکھیے مسلمان جہاں بھی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے سجدہ کرتا ہے کعبے کی طرف رخ کر کے، رمضان کا روزہ رکھنا ہے، جب سحری کا وقت ختم ہوا کھانا پینا بند، دن بھر بھوکا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہے سورج غروب ہونے سے پہلے وہ افطار نہیں کرتا۔ یہ اتحاد ہے مسلمانوں کا، مسلمانوں کو اللہ نے جمع کیا ہے، اور غیر مسلموں کو بھی کہا کہ سب کو اکٹھا کر لو، ملا لو، سب کو اتحاد کی دعوت دیا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، آؤ ہم مل کر کریں گے، ایک بنیاد پہ ہم اکٹھا ہو جائیں گے کہ نہ ہم شرک کریں گے نہ تم شرک کرنا، نہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کریں گے نہ تم کرنا۔ تو اسلام دین رحمت ہے اور توحید ہی نقطہ اتحاد ہے، اتباع سنت ہی نقطہ اتحاد ہے۔ فرمایا کہ اسلام یہ اللہ کی پسندیدہ جو ہے، اللہ کی جنت پانے کا پسندیدہ راستہ ہے۔ اور لوگوں نے جو مشہور کر دیا کہ مسلمان اختلاف کرتے ہیں، مل کر رہنا نہیں چاہتے، یا وہ مسلمان جو فرقوں میں نہیں ہیں، کتاب و سنت پہ چلتے ہیں، قرآن و سنت پہ چلتے ہیں، چاہے اس کو اہل حدیث کہیے، چاہے جماعت محمدیہ کہیے، اہل سلف کہیے، یہ کسی کو بانٹنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو بڑھ چکے ہیں ان کو ایک راستے پہ لگانا، اسی پرانے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اسی پہ چلانا اور اسی کی دعوت دینا، یہی مقصود ہے۔ تیسری جو خوبی آپ اسلام کی پائیں گے، اسلام بڑا آسان دین ہے۔ ایک پنڈت جب نکاح پڑھاتا ہے، شادی کا وہ پڑھتا ہے منتر، کوئی سمجھ پاتا ہے اس کو؟ بہت بڑی مشکل سے کچھ کوئی سمجھتا ہوگا جو
سنسکرت کا ماہر ہوگا، لیکن قرآن پڑھا جاتا ہے، عربی زبان زندہ ہے، اور وہ 3 آیتیں جو خطبہ نکاح کی پڑھی جاتی ہیں، بعض جگہوں پہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے، بعض جگہوں پہ آیتیں سنا جاتی ہیں، ایجاب و قبول۔ یا اسی طرح سے نماز ہے، وضو ہے، طہارت ہے، غسل ہے، تیمم ہے، یہ طریقے ایسا نہیں ہے کہ صرف علماء کے پاس ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ جو دین سیکھنا چاہے اس کے لیے دین بہت آسان ہے، جو دین سے بھاگنا چاہے تو بھاگے، اس کی مرضی۔ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ نے کہا جو جدھر جانا چاہتا ہے میں ادھر چلا دیتا ہوں، بھیج دیتا ہوں اس کو، لیکن آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اگر کوئی دین سے بھاگا۔ تو اسلام یہ بالکل آسان دین ہے اور اس کی تعلیمات بالکل واضح ہیں۔ خرافات، بدعتیں، فلسفے، یہ جو فلسفے وغیرہ گڑھے گئے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، انسان کسی کو ستائے، روڈ جام کر دیا جلوس کے اندر، یہ اسلام کی تعلیم نہیں، یہ خرافات ہے۔ پٹاخہ پھوڑ دیا شب برات کے اندر، یہ اسلام کی تعلیم نہیں، یہ فضول خرچی ہے۔ یا اور جو بھی رسم و رواج کی چیزیں ہیں، لوگوں کو تنگ کیا، یہ چندہ دو، وہ چندہ، کھچڑا بنانا، یہ کھلانا ہے، یہ لوگوں نے اپنی جانب سے گڑھا ہے۔ اسلام بالکل آسان 2 عیدیں دیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور جمعہ کی دن کا دن ہفتے کی عید۔ اب اگر کوئی روز عید منائے، سب کا برتھ ڈے منائے، تو اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام تو بڑا آسان سا دین ہے۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان دو، اگر وہاں اذان نہیں ہو رہی تو نماز پڑھ لو۔ زمین پاک ہونی چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے، یہ شرط ہے۔ اب اگر کوئی نماز چھوڑ دے کہ میں فلاں ایریے میں رہتا ہوں، مسجد نہیں، اس لیے نماز نہیں پڑھتا، اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ یہ پابندی تو ہم نے لگائی ہے نا کہ بے مسجد کے نماز نہیں ہوتی۔ بڑا آسان دین ہے، اس کی تعلیمات اسلام کی بڑی واضح ہیں۔ کوئی فلسفے، کوئی منطق، کوئی خرافات، فتنہ فساد، یہ سب اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام سلامتی کا مطلب کہ پوری دنیا کو امن و شانتی دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام انسان کے جسم اور روح میں فرق نہیں کرتا ہے۔ جسم میں جب تک روح ہے اس وقت تک انسان مکلف ہے، حکم دیا گیا عبادت کا۔ روح گئی اپنے ٹھکانے، اچھی ہے تو اعلیٰ علیین میں، بری ہے تو سجین اور جہنم کی آگ میں جلے گی۔ اور اسی طرح سے مسلمان کسی قبیلے کا ہو، کسی خاندان کا ہو، کسی شہر کا ہو، اسلام میں اس کی وجہ سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اسلام میں سب برابر ہے، بڑے کو چھوٹے پر فضیلت نہیں۔ بڑا ہوگا اپنے گھر کا، لیکن جب سجدہ کرنا ہے تو سب زمین پہ اپنی پیشانی جھکا کے ایک اللہ کا سجدہ کرے گی۔ بڑا ہو یا چھوٹا سب کو کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے۔ بڑا ہے تو ایسا نہیں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے افطار کر لے گا اور اس کا روزہ رمضان کا روزہ 6 گھنٹہ نہیں، ثم اتم الصیام الی اللیل، سورج ڈوبے گا تبھی سب کو روزہ کھولنا، افطار کرنا ہے۔ تو اسلام کی جو تعلیمات ہے یہ مساوات اور برابری کی تعلیمات ہے۔ اب اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے۔ لیکن اسلام میں عمل کرنے میں حساب و کتاب دونوں سے برابر ہوگا۔ تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا، 3 سوال ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کوئی بڑا ہے تو 2 سوال ہوگا، چھوٹا ہے تو 4 سوال ہوگا، ایسا تو نہیں ہے۔ قبر کے اندر فرشتے کیا پوچھیں گے ہم سے، یہ بتاؤ کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ یہ ہے برابری کہ عمل کے لحاظ سے سب کو برابر حکم دیا گیا۔ اب معیشت، روزی روٹی، یہ اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا بھی کہ لو بسط اللہ رزق لعبادہ لبغوا فی الارض ولکن ينزل بقدر ما یشاء۔ اگر ہر آدمی جتنا چاہتا ہے اتنا پا جائے، سب کو مل جائے جو مانگتا ہے جو چاہتا ہے، تو پھر زمین میں فساد پھیل جائے گا، کوئی کسی انسان کا محتاج نہیں رہ جائے گا۔ تو اللہ کا نظام
کہ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، جس کے لیے جتنا روزی مناسب سمجھتا ہے اتنا دیتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کون کم روزی کے لائق ہے، کون زیادہ ہے، اللہ جانتا ہے. لیکن یہ دنیا ہے، آخرت میں عمل کا حساب و کتاب سب سے برابر ہوگا. کسی کو وہاں پر چھوٹ نہیں ہوگی، مہلت نہیں کی جائے گی. اسی طرح سے عبادتوں میں، اللہ کے ہاں بندوں میں امیر غریب چھوٹے بڑے کی وجہ سے قریب نہیں ہوتا ہے، بلکہ تقوی کی وجہ سے قریب ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا، یا بلال، اے بلال، میں جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ محسوس کرتا ہوں، کون ایسا کام کرتے ہو کہ جنت میں تم میرے آگے آگے چل رہے ہو؟ حضرت بلال نے کیا کہا کہ جو آپ سے سیکھا ہے وہی کر رہا ہوں، بس ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. آپ نے فرمایا بس یہی عمل اللہ کو پسند آیا. جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، آپ نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو. اذان دینے لگے. کچھ بڑے خاندان کے لوگ کہتے ہاں رجل حبشی اور ہذا یؤذن، یہ حبشی سیاہ فام یہ اذان دے رہا ہے، یعنی تعجب. تو اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی. آپ نے ان کو بلایا اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگو تم میں اللہ کے نزدیک بلند و برتر وہ ہے جو صاحب تقوی ہو، یعنی جس کے پاس جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنا زیادہ وہ اللہ کے ہاں بلند اور برتر ہوگا. من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کسی انسان کو اگر اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے تو حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا. ہندوستان کے قانون میں اگر کوئی کم نمبر لایا اور وہ OBC سرٹیفکیٹ شو کر دیا تو اس کو 5% نمبر بڑھ جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ قانون ہے، حکومتوں نے اپنی سیاست کے لیے، ووٹ کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے بنایا ہوگا. اللہ کیا نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، چاہے نبی کے خاندان کا ہو، چاہے غلاموں کا اور صحراؤں میں رہنے والا ہو، جو متقی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک قریب ہوگا. بلال غلام تھے، سیاہ فام غلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، موحد تھے، اللہ نے آپ کو جنت کی بشارت دی. سہیب رومی روم اٹالیا سے آئے تھے، بلال سلمان فارسی فارس ایران سے آئے تھے، نبی کے پہلو میں بیٹھتے اور بڑے صحابہ میں تھے. ابو لہب یا ابو جہل کا خون نبی کا خون تھا، یعنی DNA ٹیسٹ کیا گیا تو ایک ہی گروپ تھا، لیکن دونوں کو اللہ نے جہنم کی بشارت دی. تو خون اور خاندان کی کوئی حیثیت نہیں ایمان اور تقوی کے آگے. من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کوئی آدمی اگر اپنے عمل سے پیچھے رہ جائے تو حسب نسب یا خاندان کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے کہ 2% 5% اس کو آگے کر دیا جائے. دنیا میں سب سسٹم حکومتیں چلانے کے لیے الگ الگ ملکوں میں یہ قوانین بنائے جاتے ہیں. اسلام یہ دین مساوات ہے، برابری کا دین ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک بار دھماکے تو بہت ہو رہے ہیں، جہاں دیکھیے جب دھماکوں کا سلسلہ شروع ہوا 1991 میں سعودیہ میں پہلی بار جو دھماکہ ہوا خبر میں ایک بہت بڑا شہر ہے دمام. خبر بہت ہائی فائی شہر ہے، یعنی رات کو دیکھیں تو دن ہی سمجھ میں آئے گا، ایک طرح ہائی فائی، اس لیے کہ پیٹرول سب سے پہلے وہیں سے نکلا اور آج بھی سب سے زیادہ پیٹرول نکل رہا ہے. تو جب پیٹرول نکل رہا ہے تو ان کی زمینیں یوں ہی سونے کے برابر ہو گئی. تو شاپنگ مال اور یہ ساری چیزیں، تو امریکن فوجی وہاں رہتے تھے، کیونکہ جب پیٹرول نکلا تو عرب بیچاروں کو تو نہیں آتا کہ پیٹرول نکالیں گے تو کیا کریں گے، کیسے ریفائن کریں گے، کیسے ہم استعمال کریں گے. تو جس کو آتا ہے اسی سے تو مدد دیں گے. بلائے امریکن کو، اب اس کی حفاظت کے لیے فوجیوں کو بھی بلائے. پھر سیاست وغیرہ ایسی چیز ہے کہ کب کس کو لڑا دے، کیا کرے، یہ دنیا الگ ہے. وہاں جب دھماکہ ہوا، ایک مسجد تھی وہاں، دھماکہ ہوا، سیاست ہوئی، سب ہوا. علماء کی نگاہ اس سیاست پہ نہیں جاتی، نہیں پڑھتے لڑائی بڑائی پہ. ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت اچھے عالم، آج بھی موجود ہیں اور الحمدللہ اچھے تعلقات ہم لوگوں سے، ان کی نگرانی میں ہم لوگوں نے کام بھی کیا 7-8 سال تک. انہوں نے کہا کہ ان فوجیوں کو، امریکن فوجیوں کو مسجد میں بلایا گیا، مغرب کے وقت مسجد میں بلایا گیا. کرنل ہے، جنرل ہے، 3 اسٹار ہے، سب لوگ تھے.
تمہاری دعوت ہے مسجد میں آؤ۔ آئے مسجد میں، اذان ہوئی، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر کے نماز کے انتظار میں لوگ تھے۔ فوج میں اگر کوئی سینئر آ گیا تو جونیئر بیٹھ نہیں سکتا ہے، سلیوٹ مارے گا، ہے کہ نہیں؟ فوج میں کیا چھوٹی چھوٹی نوکریوں میں ایسا ہوتا ہے۔ اب چونکہ وہ جس سماج یا معاشرے سے آئے تھے، اب تک انہوں نے یہی دیکھا تھا کہ بڑا اگر ہے تو چھوٹا بیٹھ نہیں سکتا، سلیوٹ مارے گا، آداب بجا لائے گا، جیسے گاڑی وغیرہ ہے، بڑے سا پولیس وغیرہ گزر، اگر کسی ڈی آئی جی کی یا ڈی ایس پی کی یا مجسٹریٹ کی گاڑی گزرے، 2-4-10 پولیس والے بیٹھے ہو، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سسٹم ہے ان کا۔ ان کو بتایا گیا کہ اسلام میں یہ نظام ہے کہ اس مسجد میں اگر اس ملک کا پرنس اور کنگ بھی آئے تو جہاں جگہ ملے گی وہیں بیٹھے گا، کوئی پہلے سے بیٹھا ہے تو ہٹایا نہیں جائے گا، جس کو جہاں جگہ ملے گی وہاں بیٹھے گا اور نماز پڑھ کر کے جائے گا۔ کہا کیا بات کرتے ہو، ایسا ہے؟ بیچارے نہیں جانتے تھے مسجد کیا ہے اور اسلام کا کیا سسٹم۔ کہا گیا کہ ہاں، جو آیا جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا، بعد میں آئے تو ایسا نہیں کہ کسی کو اٹھا کر کے وہ سینئر ہے بڑا ہے تو پیچھے کر دے گا۔ پروگرام ہوا، لیکچر ہوا نماز کے بعد، اور اس ایک لیکچر سے فوری طور سے 100-150 فوجی جمع تھے، اسی مجلس میں 25 کے قریب فوجیوں نے کھڑے ہو کر اپنے اسلام کا اعلان کیا، صرف ایک خوبی کی وجہ سے۔ ایک خوبی کہ جہاں جگہ مل جائے مسجد میں، مسلمان چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے، نماز پڑھ کر کے پھر جائے۔ لیکن اور دوسرے سسٹم میں کیا ہے، فوجی نظام میں خاص طور سے یا دوسرے دین میں، ادیان میں، مذاہب میں کرسیاں مقرر ہیں، دوسرے کی کرسی پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا، ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اسلام کا جو یہ نظام ہے، نظام مساوات، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بڑی برکت اور بڑی رحمت ہے اس کے اندر۔ ایک اور واقعہ سنیں، ایک صاحب تھے محمد شریف، ہے سری لنکا کے، امریکہ میں رہتے تھے، سری لنکا نیشنل سٹی۔ ایک بار کچھ فوجیوں کو بلایا گیا دسترخوان پہ کھانے کے لیے، ایک بڑے پلیٹ میں سب لوگ کھائیں، بسم اللہ کرتے جس کو جو اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ ان لوگوں نے یہ چیز دیکھا کہ ایسا ہے کہ امیر، غریب، چھوٹا بڑا، کمپنی کا مینیجر، لیبر، اونر، سب ایک پلیٹ پہ کھا رہے ہیں۔ یہ تو صرف اسلام میں ہے، دوسری جگہ میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ دسترخوان پہ ہزاروں سے زیادہ فوجیوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو یہ اسلام دین مساوات ہے، برابری ہے، اس کو ہم سمجھتے نہیں، کتنا بڑا جوہر، کتنی بڑی اللہ نے نعمت دی، ہم نہیں سمجھتے۔ ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا، میں محتاج ہوں، غریب ہوں، مدد کر دو۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تم تو بہت بڑے مالدار ہو، کہا نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پوچھا یہ ہاتھ دو گے مجھ کو کاٹ کے، کتنا پیسہ دو گے بتاؤ؟ کہا نہیں۔ کہا پیر دو گے کاٹ کے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ دیکھو شہر کا بڑا آدمی ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، لگا کے چل رہا ہے، فلاں کے پاس ہاتھ نہیں ہے۔ تو جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، جب آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھیں اور اسے دیکھیں، نعمت کو پہچانیں گے کہ نہیں؟ لنگڑے کو دیکھیں اور اپنے صحیح سلامت پیروں کو دیکھیں تو پہچانیں گے کہ نہیں؟ گونگے بہرے کو دیکھیں اور اپنی قدر کرے زبان کی، اندھا بیچارہ اپنی مرضی سے نہ کہیں جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے بغیر کسی کے سہارے، اللہ کی نعمت آنکھ کی ہم قدر کریں گے کہ نہیں؟ تو جب انسان اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے تو نعمتوں کی قدر پائے گا۔ ایک آدمی اس دنیا میں اللہ کی روزی کھاتا ہے، اللہ کی زمین پہ چلتا ہے، سجدہ غیر اللہ کا کرتا ہے، شرک کرتے ہوئے مر گیا، دنیا میں بھی ذلت جہنم کی زندگی، 50-60 سال چاہے ساری نعمتوں میں رہا ہو لیکن آگ میں تو ہمیشہ جلنا ہے۔ اسلام اللہ کی نعمت ہے میرے بھائیوں، اس نعمت کی قدر کرو، اسے پہچانو اور دوسروں تک اس نعمت کو جو ہے پھیلانے کی کوشش کرو۔ اسی طرح اسلام کی جو چھٹی خوبی ہے کہ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جیسے بہت سارے مذاہب میں یہ چیز تھی، ہندوستان میں جو تعلیم میں کچھ قومیں پچھڑی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، ایک نظام تھا اور آج بھی یہ چیز عقیدے میں ہے کہ برہمنوں کو
جو ان کا برہمہ تھا اس نے دماغ سے پیدا کیا، اور اسی طرح سے جو چھتری ہے یا ٹھاکر ہے ان کو بازو سے پیدا کیا، ان کا کام حفاظت کرنا ہے، برہمنوں کا کام حکومت کرنا ہے، اور جو شودر ہیں جو ہریجن وغیرہ ان کو پیر سے پیدا کیا، ان کا کام خدمت کرنا ہے۔ یہ ان کے عقیدے اور ویدوں کے اندر ایک چیزیں موجود ہیں۔ اب آج کہتے ہیں کہ پچھڑے ہیں تعلیم میں، اس میں پچھڑے ہیں، یہ چیزیں شروع سے نافذ کی گئی ہیں باقاعدہ کہ ان کو پچھڑے رکھنا ہے، ان کو پچھڑے رکھنا ہے۔ اب جب سیاست تھوڑا سا بیدار ہوئی، ہر آدمی کرسی پہ پہنچنے کی تمنا کرتا ہے، تو اب ووٹ بینک کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں غریبوں کا بھی فائدہ ہو جا رہا ہے، ورنہ یہ دھرم کا حصہ ہے۔ یہ صرف اسلام کی خوبی ہے کہ پہلا جملہ جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا مسلمانوں کے لیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو، کوئی جاہل نہ رہے۔ یہ اسلام کا پہلے دن سے اعلان ہے کہ جہالت اگر ہے تو پھر آدمی اللہ کو نہیں پہچان پائے گا، جاہل نبی کو نہیں پہچان پائے گا، جاہل سنت اور بدعت شرک کو نہیں سمجھ پائے گا۔ اس لیے پہلا جو آرڈر اتارا اللہ نے پڑھائی کرنے کا، علم حاصل کرنے کا۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کی قیمت نہ سمجھے ہم اور علم کی طرف توجہ نہ دیں تو یہ ہماری کمی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا سسٹم ہوتا ہے۔ جو غلطی آپ کے گھر والے کر بیٹھے یا مجبوری میں، کم از کم اپنے بچوں کے لیے آپ ضرور سوچیں کہ کوئی بچہ کسی کا جاہل نہ رہے، علم کی روشنی اس کے گھر میں ہونی چاہیے۔ اسلام کی تعلیمات چھوٹے بڑے امیر غریب سب کے لیے یکساں ہے۔ اسی طرح سے اسلام مکمل نظام حیات ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی چیز آپ کسی چیز کے لیے دوسرے مذہب میں جائیں، تجارت کرنا ہے، ریاضت کرنا ہے، ہر چیز اس دین کے اندر مل جائے گی۔ سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، جو چیزیں حرام ہیں حرام ہیں، لیکن مکمل نظام زندگی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، صحیح عقیدہ یہ اسلام کی اہم تعلیم ہے، یعنی بندے کا عقیدہ درست ہو، اور ایک مسلمان کا خون ایک مسلمان کے لیے حرام ہے، کوئی کسی کا خون کرے حرام ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کعبے کی طرف رخ کر کے، اے کعبہ تو بہت مقدس ہے، تیرا مقام بلند ہے، لیکن کسی مسلمان کا خون اگر ہو جائے تو وہ تجھ سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ایک مسلمان کا خون یعنی مسلمان کا ناحق قتل کیا جانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مسلمان کی عزت سب سے بڑی اور ہر چیز سے بلند ہے اللہ کے نزدیک، دین اسلام کے نزدیک۔ اسی لیے اسلام نے صرف حلال روزی کی تعلیم دی، حرام کی نہیں۔ حرام روزی آئے گی تو آدمی سوچے گا حرام ہے، لاؤ شراب بھی پی لیتے، حرام ہے لاؤ چوری بھی کر لیتے، حرام ہے چلو کچھ برائیاں بھی کر لیتے۔ حرام میں بندہ برائیوں کی طرف جلدی جاتا ہے، حلال ہے تو کوشش کرے محنت کی کمائی کیوں ادھر ادھر پھونکے، تاکہ حلال کی خود بھی فکر کرے گا اور حلال سے اللہ تعالیٰ برکت بھی دے گا۔ حرام کی اسے فکر بھی نہیں رہے گی اور برکت بھی ختم ہو جائے گی زندگی کا، اور چہرے کا نور بھی چھین لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ حلال کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے حلال سے میری کفایت فرما، حرام سے بچا لے، اپنے فضل سے مجھے مالداری عطا فرما۔ اسی طرح سے اسلام اپنے بندوں سے جان یا مال کا بھی وقتی طور سے جہاں ضرورت پڑتی ہے مطالبہ کرتا ہے۔ یہ خوبی ہے میرے بھائیو اسلام کی، اور اس لیے یہ خوبی ہے کہ رحمت کو جب بندہ سمجھے گا کہ یہ رحمت کیا ہے، کس کے لیے ہے، رحمت یہ اللہ کی کب نازل ہوتی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو آپ دیکھیے کہ ایک مسلمان بدعت ایجاد کرے، ناحق کسی کو قتل کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے وہ اپنا سر اپنے ہاتھ میں لے کر آئے گا اور کہے گا اے میرے رب، میرے قاتل سے پوچھا جائے کہ فیما قتلنی، مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ دنیا میں تو آدمی جس کی لاٹھی اس کے بحث آگے بڑھ گیا، رشوت دے دیا، قیامت کے دن ایک سینگ والی بکری دوسری بے سینگ والی کو اگر مارا ہوگا اس کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ دلائے گا۔ اور ہم خوش نصیب ہیں اس لحاظ سے کہ اللہ نے ہمیں دین توحید دیا، جس دین کے 5 ارکان توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج،
اور ایمان کے اللہ نے جو 6 ارکان مقرر کیے کہ اللہ پر بندہ ایمان رکھے، یہ رحمت ہے۔ اللہ پر ایمان ہے، کہیں بھی آدمی رہے اللہ سے جب ڈرے گا، گناہوں سے وہ دور رہے گا، سرکشی نہیں کرے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ صحرا میں نکلے ایسی تفریح کے لیے جنگل میں، ایک غلام کو دیکھا کہ بکریاں چرا رہا ہے، اس کے قریب گئے، اسے کیا پتا کہ یہ کون ہے، بالکل سادے ڈریس میں رہتے تھے، قریب گئے، کہا کہ اس میں سے ایک بکری مجھے دے دے، کہا یہ میری نہیں ہے، میرا مالک کی ہے، میں تو غلام ہوں۔ کہا کیا ہوا، مالک یہاں نہیں ہو تو اپنے گھر دے دو ایک بکری، کو کیا جانے گا، کبھی پوچھا تو بتا دینا کہ بھیڑیا اٹھا لے گا کھا کے۔ غلام نے کہا کہ اگر آپ کی یہ بات مان لوں، ایک بکری دے دوں اور آقا پوچھے گا نہیں، اور اگر پوچھا تو تمہارا بھیڑیا کھا لے گا، مان جائے گا میری بات، لیکن قیامت کے دن آقاؤں کے آقا احکم الحاکمین رب العالمین کو میں کیا جواب دوں گا، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دوسرے دن اس غلام کے مالک کا پتہ لگایا، خرید کر کے آزاد کر دیا، اور کہا کہ دیکھو دنیا میں سچائی، امانت داری، ایمان و تقوی نے تجھے دنیا کی غلامی سے آزادی دی، مجھے امید ہے کہ یہی امانت داری اور سچائی آخرت میں بھی تمہیں آزادی دلائے گی جہنم کے عذاب سے۔ یہ ہے میرے بھائیوں ایمان کا پہلا رکن کہ اللہ پر ایمان رکھا جائے، اور اللہ پر ایمان مضبوط ہوگا تو بندے کے دل میں تقوی ہوگا، برائیوں کی طرف نہیں جائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اور ایمان کا دوسرا رکن جو مقرر کیا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اس لیے کہ اللہ کے فرشتے انسان کی ساری حرکتوں کو لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان نے اپنے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ فرشتے تم جو کچھ کرتے ہو اسے لکھ رہے ہیں، جانتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان رکھا جائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، سارے انبیاء کو ہم نبی اور رسول مانتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتے، لیکن پیروی اور اتباع صرف اپنے حبیب آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایمان کا 5واں رکن آخرت کے دن پر ایمان رکھنا۔ آدمی اگر ہر بات میں یہی سوچ لے، ہر چیز میں اب کیا فائدہ حرام کھا کے، کیا فائدہ شرک کر کے، کل جواب دینا ہے، کل لوٹانا پڑے گا، کہاں سے لے آئیں گے۔ آخرت کا جو ایمان ہے، یہ عقیدہ اگر مضبوط ہو تو آدمی کبھی پوری دنیا میں کرپشن، جھوٹ، ڈاکہ، چوری، ساری برائیاں ختم ہو جائیں، اور اسی طرح تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر ایمان رکھا جائے۔ آدمی سوچ لے کہ وہی اس کی قسمت میں تھا، اور کتنی بھی محنت کوئی کرے گا اپنے مقدر سے زیادہ روزی نہیں پائے گا، اور دوسرے کی روزی چھین نہیں سکتا۔ بعض علماء نے کہا کہ جس طرح آدمی کی موت اس کا پیچھا کرتی ہے، اسی طرح روزی بھی پیچھا کرتی ہے، یعنی موت ضرور آئے گی سب کو، اسی طرح جو روزی مقرر ہے وہ بھی آئے گی آپ کی۔ تو جب اسلام کے ان عقیدوں کو دیکھیں، ایمان کے عقائد کو دیکھیں اور ارکان کو، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ کتنی پیاری خوبی اور کتنا پیارا دین ہے یہ اسلام، کہ اس نے ہماری بھی اصلاح کی، دنیا کی بھی اصلاح کی، آخرت کی بھی، قبر کی بھی۔ یہ ہے سراپا دین رحمت، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ حکم دیا گیا جب جانور ذبح کرو چھری تیز کر لو، اس کے سامنے، جانور کے سامنے چھری نہ تیز کرو، تاکہ اس کو احساس نہ ہو، خوف نہ جاگے۔ یہ رحمت ہے، شفقت ہے۔ ایک عورت نے، بدکار عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اسے جنت کی بشارت دی۔ اور دوسری دیندار عورت نے، جس نے ایک بلی کو بھوکے مار ڈالا، کھانا پینا بھی نہیں دیا اور چھوڑا بھی نہیں، اگر جانور کو چھوڑ دو اپنی روزی پا جائے گا، ترس لے گا، بھوکے مار ڈالا قید کر کے، تو اللہ نے اسے جہنم دیا۔ کیوں؟ انسان کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی اسلام دین رحمت ہے۔
प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने से बदकार और फाहिशा की मग़फ़िरत होती है, और भूखों रख करके किसी बिल्ली को मार डालना, इससे अल्लाह अजाब देता है, जहन्नम देता है। तो इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, अजीज़ और बुजुर्गों, अल्लाह की नेमत पर हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, और इस्लाम की जो खूबी है जिसके हवाले से अल्लाह ताला ने हमें यहाँ हर घर की इस सरजमीन पे जमा किया है, वक्फे वक्फे से इंशाअल्लाह हमारा ये प्रोग्राम या ये इज्तिमा चलता रहेगा, जारी रहेगा। ये इसमें आप शरीक होइए, दोस्तों अहबाब को भी लेकर के आइए, और इस्लाम की जो दूसरी तालीमात है, जो अब बहुत सारे अहकाम मसाइल हैं, अकायद हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। लेकिन ये जान लें कि मुसलमान दुनिया में कहीं भी हो, सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक वो कीमती होता है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर। फरमाए कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई हो, भलाई का हुक्म देती हो और बुराई से रोकती हो, और मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाता। ये अल्लाह ने हमें तालीम दी, ये रहमत है कि बंदा दूसरों के आगे हाथ मत फैला। वो भी बदनसीबी है कि कोई मुर्दों के आगे हाथ फैलाते, कब्र में गया उसके आगे जाके हाथ फैलाते, कितनी बड़ी बदनसीबी। अल्लाह अपने बंदों के लिए आधी रात के बाद आसमान से उतरता है, कहता है कि है कोई जो मांगे तो दूं, मग़फ़िरत तलब करे तो मुझसे गुनाहों को माफ करूं। अल्लाह से बंदा मांगे, अल्लाह रोता हुआ कोई बंदा मांगे या हंसता हुआ मांगे, अल्लाह बंदे की सुनता है। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी क़रीब, और जब आपसे मेरा बंदा मेरे बारे में पूछे तो मैं तो उससे बहुत करीब हूँ। उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। इसलिए मेरे बंदों को चाहिए कि मुझे पुकारे, मुझ पर ईमान रखे, ताकि वो हिदायत पर रहे। इसलिए बाद उलमा ने लिखा है कि बंदा जब मांगे अल्लाह से तो फौरन बेसब्री का इजहार न करे, दुआ में जल्दबाजी न करे। क्यों पूछा गया जल्दबाजी का क्या मतलब, तो बताया कि जल्दबाजी का मतलब ये है, सलफ का कौल है, सलफ की, बंदा ये ना कहे कि मैंने मांगा और ये चीज़ नहीं मिली। इसलिए कि दुआ जब कोई करता है तो या तो जो चीज़ मांगा फौरन मिल जाती है, दूसरी सूरत है कि उस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला बंदे के ऊपर से आने वाली कोई आफत या मुसीबत टाल देता है, तीसरी सूरत है कि वो दुआ आखिरत के लिए महफूज कर देता है। अब अल्लाह ज़्यादा जानता है कि बंदे के लिए फौरन देना बेहतर है या ये जो मुसीबत है इसको टाल दूँ ये बेहतर है या आखिरत में, तो ये अल्लाह जानता है। लेकिन बंदा दुआ में कभी बखेली न करे, और जो अल्लाह को पहचान लेगा, ईमान और इस्लाम को पहचान लेगा, कभी अल्लाह से मांगने में भी नहीं बखेली करेगा। यही है इस्लाम की, मेरे भाई इस्लाम इतना प्यारा दीन है, इतनी खूबियाँ हैं कि अल्लाह ने इस दीन के बदौलत पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक जिस्म और जान से तशबीह दे करके फरमाया कि मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दुहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। मुसलमानों की मिसाल आपस में दिया, उनके जिस्म जान की मिसाल दिया कि जिस तरह एक जिस्म के हिस्से में कहीं भी हाथ में, पैर में, आँख में, कान में दर्द होता है तो पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है, उसी तरह पूरी दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह ने एक जिस्म से तशबीह दिया कि दुनिया के सारे मुसलमान एक जिस्म और जान है कि किसी मुसलमान भाई को तकलीफ हो तो दूसरा उस तकलीफ को महसूस करे। ये खूबी है मेरे भाई और दोस्तों जो कहीं और किसी और दीन में नहीं मिलती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए खैर और बरकत मुक़द्दर फरमाए और दीन इस्लाम की खूबियों को अपनाने और आम करने की तौफीक अता फरमाए। और दीन के हवाले से जब हम यहाँ जमा हैं, अल्लाह ताला न्यू बम्बई के इस इलाके में जो इलाका एक इंतहाई पुरसुकून और रिहायशी इलाका तस्लीम किया जाता है, इस इलाके में अल्लाह हमें दीन को सीखने, सिखाने और गैरों तक इस दीन को फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सवाल पूछते हैं।
کل سے فجر سے شروع ہو جائیں گے آپ. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس علاقے میں ایک مسجد کا انتظام کیا گیا ہے. آپ لوگ اسے دیکھ بھی لیں اور آباد بھی کریں. نماز ہے، جمعہ ہے، درس ہے، شریک ہو اور جہاں تک ہو سکے اس میں حصہ لیں. بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کسی کے مال کو مسجد کے لیے جو ہے استعمال کر لے. کوئی سوال کرنا ہے آپ کو معلومات کے لیے اس مکتبوں سے متعلق؟